اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک شادی بیان کر دوں، اگر آپ کی توجہ تو میں ایک شادی بیان کر دوں، کائنات کی خوبصورت ترین شادی، کائنات کی حسین ترین شادی، کائنات کی عزیز ترین شادی، واللہ سب سے زیادہ مالدار باپ کے بیٹے کی شادی، سب سے زیادہ مالدار باپ کی بیٹی کی شادی، اللہ اکبر اور اللہ اللہ۔ کسی کا باپ مسجد کا متولی ہے، کسی کا باپ مدرسے کا متولی ہے، ایسے باپ کے بیٹے کی شادی جس کا باپ مسجد مدرسے کا متولی نہیں بلکہ کعبے کا متولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب یا رسول اللہ۔ دولہے کا باپ کعبے کا متولی، دلہن کا باپ سب سے مالدار ترین باپ۔ کون سی شادی تھی؟ وہ شادی تھی علی و فاطمہ کی شادی۔ دلہن کا باپ اتنا مالدار کہ کسی کا باپ کسی کمپنی کا مالک، کسی کا باپ کسی فیکٹری کا مالک، کسی کا باپ کسی مکان کا مالک، کسی کا باپ کسی دکان کا مالک، بلکہ کسی کا باپ کوئی ملک کا بادشاہ۔ لیکن بی بی زہرا کا بابا زمین کا بھی مالک، آسمان کا بھی، بلکہ جنت کا بھی مالک۔ حد تو یہ ہے اللہ جن جن چیزوں کا خالق ہے، اہل فتویٰ سے توجہ چاہتا ہوں، اللہ جن جن چیزوں کا خالق ہے ان چیزوں کے میرے نبی فاطمہ کے بابا مالک ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے، قبضہ و اختیار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آؤ بالوترا والو، آج اس شادی کا ذکر کرتے ہیں، آؤ اس شادی کا ذکر کرتے ہیں جس شادی میں باراتی اتنے بڑے تھے، اب کسی شادی میں اتنے بڑے بڑے باراتی آ نہیں سکتے۔ اس شادی کا قاضی اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا قاضی اب کسی شادی میں آ نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو دل کے کانوں سے سننا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سن چکے ہیں مجھ سے پہلے اور بہت اچھی باتیں سن چکے ہیں، اور سن کے آدمی دیر تک سنتا ہے تو تھک جاتا ہے، لیکن اب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر سن کر کے مردے بھی بولنے لگتے ہیں، ان کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا ذکر سن کر کے اللہ اکبر قسمتیں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اب آؤ اس شادی کا ذکر کروں۔ بابا اتنا بڑا ہے، دلہن کا بابا اتنا بڑا ہے۔ اچھا، دلہن بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، دلہن بھی بڑی عظیم ہے۔ اسی دلہن کو دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، رقیہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے۔ فاطمہ کون؟ فاطمہ سیدہ فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگا لو اگر لگا سکتے ہو تو، حالانکہ لگا نہیں سکتا کوئی۔ قیاس آرائیاں ایسے کر رہے ہیں جیسے لوگ سمندر کے کنارے سیپیاں چنتے ہیں، سیپیاں چننے والے چن رہے ہیں، انہیں پتا کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی کا اندازہ کون کرے۔ جیسے سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ویسے عصمت فاطمہ کی عظمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، علماء اہل سنت والجماعت، سبحان اللہ۔ پلو میں، پلو کہتے ہیں چادر کے کنارے کو، پلو کہتے ہیں ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم۔ نجوم کہتے ہیں تاروں کو، ماہ کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، چاند کو ماہ کہتے ہیں۔
ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم، سب ماہو نجوم، ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم۔ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ جس کی چادر سمجھ میں نہ آئے چادر والی ذات کیا سمجھ میں آئے؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، جس کے بیٹے اتنے اچھے اچھے، ان بیٹوں کا جواب نہیں۔ زین العبا ان کا بیٹا، باقر ہدا ان کا بیٹا، جعفر صادق ان کا بیٹا، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام تقی ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، عبد القادر جیلانی ان کے بیٹے، معین الدین اجمیری ان کے بیٹے، وارث پاک ان کے بیٹے، شاہ برکت اللہ ان کے بیٹے، نظام الدین ان کے بیٹے، صابر علاء الدین ان کے بیٹے، نظام الدین ان کے بیٹے، بختیار کاکی ان کے بیٹے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ شاہ برکت اللہ ماریروی ان کے بیٹے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کے بیٹے، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ان کے بیٹے، حتیٰ کہ آخری میں جس کے پیچھے کھڑے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب بیٹے کب پیدا ہوتے؟ شادی کے بعد ہی تو پیدا ہوتے۔ یعنی ان ساری بنیادوں کی اصل وہ شادی تھی جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اندازہ کون کرے، بلکہ بار بار نام لینے میں بھی کلیجہ کانپتا ہے، اس لیے کہ نام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے اللہ نے اس پہ جہنم حرام کر دی۔ حضور کی حدیث ہے، نام کی یہ برکت ہے، ذات کی برکت کیا ہوگی؟ نام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بہرحال دیکھو اس پر قیاس کر لینا، بالوترا والوں قیاس کرنا اس پر کہ شان فاطمہ کیا ہے، ذات فاطمہ کیا ہے۔ آپ کا عشق جو کہہ دے قیاس کر لینا۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ صحیح سنا حدیث، بار بار سنتے ہیں، سنیوں کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ نہیں یاد؟ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب میری جنت میری ماں کے قدموں کی، سید نعمت اللہ کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے، سید محمد کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے، عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کی جنت۔ بولتے جائیں، بولیں کس کے؟ غوث پاک کی جنت، بی بی ام الخیر، بی بی ام الخیر سیدہ فاطمہ جو ان کی امی تھی ان کے قدموں کے نیچے، غریب نواز کی جنت ام الورا ماہ نور کے قدموں کے نیچے، یہی تو محبوب الہی کی جنت بی بی زلیخا ان کی امی کے قدموں کے نیچے، بابا قطب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر، یہ سب جنتی لوگ ہیں، یہ سب جنتی لوگ ہیں، سب کے درجات الگ الگ ہیں، لیکن دو ہستیاں ہیں جو صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ ساری جنتیوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ جو سردار ہے ان کی جنت کہاں ہے؟ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سرداروں کی جنت جس عورت کے قدموں کے نیچے ہے اسی کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی جوانوں کی جنتی جوانوں کے سردار کی، عوام کی جنت نہیں، سرداروں کی جنت، سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے ہائے ہائے، اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں کیسے بول پاتا؟
سرداران جنت، ان کی جنت جس کے پیروں کے نیچے، سرداران جنت. واللہ اس کی تشریح کی یہ محفل متحمل ہوتی تو ضرور کہہ دیتا، لیکن کہہ نہیں سکتا. سرداران جنت کی جنت جس کے قدموں کے نیچے، جس کے تلووں کے نیچے حسین کی جنت ہو. آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکے. جس کے تلووں کے نیچے حسین کی جنت ہو، جس کے تلووں کے نیچے حسن کی جنت ہو. یہ حسن کون ہے؟ دو ہستیاں جن کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، یہ دو اولیاء ہمارے دین کی حقانیت کے شاہد ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہمارا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ جس مذہب و مسلک میں عبد القادر جیلانی اور معین الدین اجمیری ہو، وہ مسلک نہ کبھی غلط ہو سکتا ہے نہ وہ مذہب غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک، اس سے بڑی دلیل کی ہماری حقانیت کی، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. حسن کون ہے؟ معین الدین بھی حسن ہونے پہ ناز کرتے ہیں، کہتے ہیں میں معین الدین حسن ہوں، معین الدین حسن ہوں. اور شیخ عبد القادر جیلانی حسنی ہونے پہ ناز کرتے، کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقام، میں حسن کا بیٹا. اور ایک بات بتاؤ، ہم جن کو بزرگ سمجھتے ہیں انہی کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں. غریب نواز کے والد نے، ان کا نام بھی غیاث الدین حسن تھا اور ان کا نام بھی معین الدین حسن. معین الدین تو لقب ہے لیکن ان کا نام بھی حسن. تو یہ حسن ہے، امام حسن، جن کی جنت حسن و حسین، جس خاتون کے تلوے کے نیچے ہو، قدموں کے، جس کے قدم کا یہ عالم ہے، جس کے قدم کا یہ عالم ہے، اس کے قد کا عالم کیا ہو. میرا ایک شعر ہے، میں نے، حالانکہ میں بابا کی طرح کوئی اچھا شاعر نہیں ہوں، نہ کوئی کلام مجھے لکھنے کا شعور ہے، لیکن جب کبھی جذبات دل میں انگڑائیاں لیتے ہیں تو وہ ہاتھوں کی حرکتوں سے کرتاس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ عرش آیا جیسے فرش پر، عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی ہے فاطمہ. بہت خوب. عرش آیا جیسے فرش پر، دیکھو چل رہی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حلم میں، صبر میں، عطا میں، سخا میں، حسن میں، اگر نبی کے ہو بہو میں نے کسی کو مشابہ دیکھا تو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو دیکھا. ان کی صورت دیکھو تو نبی کی صورت یاد ہے، ان کی سخاوت دیکھو تو نبی کی سخاوت یاد ہے، ان کا چلنا دیکھ کر نبی کا چلنا یاد ہے، ان کا بولنا دیکھ کر نبی کا بولنا یاد ہے. اپنے بابا کی ہو بہو شکل مشابہ. یہ سیدہ فاطمہ. بات دور نہ نکلے اس لیے کہ بہت رات کے بعد تو میں نے بیان شروع کیا ہے، لیکن جن کا نکاح اللہ ان کو یہ برکت دے، اور جن کا نہیں ہوا اللہ ان کو بھی دے، اور جن کا ہو گیا اللہ ان کو بھی اس نکاح کی برکت دے. وہ نکاح جس کا بابا سب سے مالدار، جس کا بابا سب سے، اور رشتہ طے ہوتا ہے، آغاز رشتے. ہمارے یہاں بھی رشتے طے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی رشتے طے ہوتے ہیں. رشتے کیسے طے ہوتے ہیں؟ میری بیٹی کا رشتہ میرے اپنے معیار کے مطابق ہونا چاہیے. سیٹھ جی آپ کا معیار کیا ہے؟ تو کہا کہ مالدار داماد چاہیے. یہ میرا معیار ہے. اگر آپ لوگ راجستھان کے لوگ جو سن رہے ہیں میرے بھائی، اور ہندوستان کے لوگ بھی، کیونکہ شاید انٹرنیٹ کے ذریعے سے پروگرام جا رہا ہے دور تک، اگر ہندوستان والے سن رہے ہیں، ہندوستان کے باہر بھی ہو سکتا کوئی سن رہا ہو، یہ معیار ہے آپ کا.
کہ داماد مالدار ہونا چاہیے. مالدار تو نچنیے بھی ہوتے ہیں جو ناچتے ہیں, جو کھیل کرتے ہیں, وہی مالدار. کیا معیار بنا رکھے ہیں مالدار داماد. پھر کہا وہ خوبصورت بھی چاہیے. خوبصورت کا مطلب کیا ہے؟ چمڑی سفید ہو صرف, یہی خوبصورتی ہے. پھر چاہے زانی ہو, چاہے شرابی ہو, چاہے جواری ہو, چمڑی سفید چاہیے. سفید چمڑی نے دینا کیا ہے؟ سفید چمڑیاں تو امریکہ کے انگریزوں کی بھی ہے, برطانوی لوگوں کی بھی ہے. حسن کیا ہے؟ سفید چمڑی کا نام حسن نہیں ہے. اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے, اللہ کی خشیت کا نام حسن ہے. عشق مصطفیٰ کا نام حسن ہے. کردار کی بلندی کا نام حسن ہے. کردار کی پاکیزگی کا نام حسن ہے. اور اس کے ساتھ اگر رنگ بھی سفید ہو تو اچھی بات ہے, لیکن رنگ مت دیکھو, رنگ مت دیکھو, حقائق دیکھو, کردار دیکھو, کیریکٹر دیکھو. لوگ کہتے ہیں نہیں برادری بھی میری چاہیے, میرا معیار یہ ہے. میں نے کہا بالکل برادری تیری ہو, لیکن برادری کا مطلب کیا؟ پٹھان برادری, برادری کا مطلب یہ سید برادری, شیخ برادری, مرزا برادری, شیفا برادری, رنگریز برادری, یہ برادری, وہ برادری, منصوری برادری, سب برادریاں دیکھ رہے ہو نا. اپنی برادری کیا ہے؟ اپنی برادری کیا ہے؟ سب برادریاں قابل تعظیم ہے, کسی کی توہین نہیں کرتا, سب عزت دار ہے, کسی کی توہین نہیں کرتا. لیکن اپنی برادری کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ سلمان فارسی تیری برادری کیا ہے؟ فرمایا میں اسلام کا بیٹا ہوں اور مسلمان میری برادری ہے. میں مصطفی ہوں, میں مصطفی ہوں, میں مصطفی ہوں. جو عاشق رسول ہے وہ ہمارا برادر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سندھی میں کرنے جاتا ہے, چھیپا چھیپا میں کرنے جاتا ہے, تو اس میں گستاخ رسول کے یہاں بھی چلا جاتا ہے, نبی کے غدار کے یہاں بھی چلا جاتا ہے. اپنی برادری میں ڈھونڈ لو پہلے, عاشق رسول مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کسی بھی برادری میں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے پہچان کے لیے برادریاں ہیں. برادری صرف نشانی اور پہچان کے لیے ہے. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں, جو راستے میں پتھر لگے ہوتے ہیں نا, وہ منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں, وہ منزل نہیں ہوتے. پتھر نشانی کے لیے ہوتے ہیں, منزل نہیں ہوتے. تو برادریاں بھی, برادریاں انسانیت نہیں ہے, انسانیت کی پہچان ہے. اصل انسانیت کا نام حب مصطفیٰ ہے, حب خدا ہے, شریعت پر عمل ہے, دین پر عمل ہے. برادریوں کے نام پر نبی کے گستاخوں سے رشتہ, نبی کے غداروں سے رشتہ. لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, اگر میں اپنی برادری میں کسی گستاخ رسول سے رشتہ کر رہا ہوں تو ان کا کیا بگڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا, بگڑتا تیرا ہے. اس لیے کہ جو عورت نبی کی وفادار نہ ہوئی وہ بہو بن کر تیری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ جو شخص رسول اللہ کا وفادار نہ ہوا تیرا سمدھی بن کر. سمدھی آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ سمدھی کہتے ہیں. گجرات والے ویوائی کہتے ہیں, ویوائی کہتے ہیں. ہاں, تو جب وہ رسول اللہ کا وفادار نہ ہوا تمہارا کیا وفادار ہوگا؟ اس لیے نبی کے گستاخوں کے یہاں رشتہ داریاں نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ایک بات آپ سے کہتا ہوں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ خاص توجہ فرمائیں, اور جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے وہ بھی خاص توجہ فرمائیں. دیکھنا جب رشتہ داری کرنے جائیں لوگ کیوں شور کر رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھنا کہ میں غصے میں آ جاؤں گا, آپ کتنا بھی شور کر لیں میں غصے میں نہیں آؤں گا, اس لیے کہ انا الحسنی, میں حسنی ہوں, میں غصے میں نہیں آؤں گا. لیکن آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ میں ذکر اس کا کر رہا ہوں جس کے ذکر سے تقدیر بدلتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے سنیں تو بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, میں گفتگو مکمل, اچھا جگہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, لیکن آپ شور نہیں کریں, میں بات مکمل کر لوں جلدی جلدی سے. عنوان بہت طویل ہو رہا ہے, ہاں نہیں, لیکن اس کو شارٹ کرنا ہے. وہ مجھے بھی جانا ہے سفر, جو وہ فلائٹ بھی پکڑنی, ہاں اس کا ٹائم ہے, لیکن آپ دھیان سے سنیں.
مالدار چاہیے، مالدار، کتنا بھی مالدار، بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لو وہ بادشاہ نہیں دے گا، کتنے ہی بڑے مالدار سے نکاح کر لو پوری دولت اٹھا کے نہیں دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا کہ کوئی بھی انسان دے گا تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اس سے زیادہ کسی نے دینا، لیکن اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تم مالداروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہو، غریبوں کی بیٹیاں رہ جاتی ہیں، پھر بعد میں انہی بیٹیوں کو محبت کا جھانسا دے کر دوسرے لوگ ان کو بھگا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر کسی غریب کی بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی آبرو بچا لیں گے، ان کی عزت بچا لیں گے، ان کی فکر کو دور کر دیں گے، ان کی تکلیف کو دور کر دیں گے، اور ایسے مزاج سے نکاح کریں گے، ہم جا کر کے کہہ دیں گے صرف بیٹی چاہیے، صرف بیٹی، کچھ اور نہیں چاہیے، صرف بیٹی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، اس لیے کہ بیٹی دیا کیا کم دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا دیا کیا کم دیا۔ ہم بھیک نہیں لیں گے، جہیز کے نام پہ بھیک نہیں لیں گے، جہیز کے نام پہ کسی کا احسان نہیں لیں گے، اس لیے کہ بھیک وہ مانگتے ہیں جن کے بازوؤں میں قوت نہیں ہوتی، جن کے بازوؤں میں قدرت قوت حیدری عطا کرتی ہے، وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، وہ اپنے لیے آشیانہ خود بنایا کرتے ہیں۔ لڑکی والوں سے بانے بانے بھیک اور پیسے مانگنا رسموں کے نام پر، یہ نامردوں کا کام تو ہو سکتا ہے، غیور مردوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا، ہم کتے بلی نہیں ہیں، ہم کتے بلی نہیں ہیں کہ مردار میں منہ ڈالے۔ اللہ نے ہمیں باز بنایا ہے، باز، باز، باز کسے کہتے ہیں؟ ایگل، شاہین۔ شاہین پتہ ہے، اقبال نے کہا تھا مسلمان جوان ایگل ہوتا ہے، مسلمان جوان شاہین ہوتا ہے، مسلمان جوان باز ہوتا ہے۔ باز کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ باز کی خصوصیت ہے وہ پرندوں کا سردار ہے۔ باز کون ہے؟ پرندوں کا سردار ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے سب سے اوپر اڑتا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں اڑ سکتا، وہ اوپر سب سے اڑتا ہے، لیکن خاص بات یہ سب سے اوپر اڑتا ہے، لیکن اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر اس کا شکار دریا میں چل رہا ہے تو دریا کے اندر بھی دیکھتا ہے، اتنی اونچی پرواز کے باوجود دریا میں بھی دیکھتا ہے۔ دوسری بات، وہ شکار کر کے خود کھاتا ہے، توجہ آپ کی، وہ شکار کر کے خود کھاتا ہے، کسی کا کیا ہوا شکار وہ کبھی نہیں کھاتا۔ اسی لیے غوث پاک نے اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں باز ہوں۔ جس دن سے میں نے پڑھا کہ غوث پاک نے کہا کہ میں باز ہوں ولایت کی دنیا کا، اس دن مجھے باز پرندے سے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے مرشد کہتے ہیں انا البازی اشہب کل شیخ، میں سارے ولیوں کے اندر باز اشہب ہوں، بلند پرواز کرنے والا میں پرندہ باز ہوں۔ اس لیے کہ ان کی پرواز جہاں تک ہے کسی ولی کا تصور نہیں جا سکتا۔ کہاں تک ہے ان کی پرواز؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ قندیل نورانی، شہباز لامکانی۔ لوگ مکان میں پرواز کرتے ہیں، میرے مرشد کو شہباز لامکانی، لامکان پہ پرواز کرنے والا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باز اشہب، باز کی خصوص، وہ کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا، مردار بھی نہیں کھاتا، پڑا ہوا مردار بھی نہیں کھاتا، شکار کیا بھی نہیں کھاتا۔ لیکن اس کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس کی عمر کبھی 40 سال ہوتی ہے، کبھی 50 سال ہوتی ہے، لمبی عمر پاتا ہے وہ، کبھی 70 سال تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن 25-26 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے باز، تو اس کے پر تھوڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اس کے ناخن مڑ جاتے ہیں، اس کی چونچ بھی مڑ جاتی ہے۔ توجہ کرنا، اقبال بڑا بافقیر ہے، اس نے کیا بات کی کہ جوان مسلمان کا جوان باز کی طرح ہے، چونچ مڑ گئی، پر بھاری ہو گئے، اس کے پیر جو ہے وہ ناخن اس کے مڑ گئے۔ اب اس کے لیے ایک چیلنج آتا ہے، چیلنج اس کے لیے یہ آتا ہے کہ اب وہ مردار کھانے لگے، کیونکہ پیر مڑ گئے، چونچ ٹیڑھی ہو گئی ہے، پر بھاری ہو گئے، نہیں اوپر اڑ سکتا، مردار کھائے وہ۔ لیکن کیا غیرت ہے اس کی، ایک پرندے سے غیرت سیکھ لیا ہوتا،
سسر کے مال پر نظر ڈالنے والوں کو چاہیے تھا کہ پرندے سے خیرات لے لی ہوتی، نئی نبی سے نظام لیا تو کم سے کم پرندے سے کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ جہیز کے نام پہ یہ مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ غیرت آنی چاہیے، اور مسلمانوں کی شادیاں بے جہیز ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت بے غرض ہوتی ہے، محبت میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ جہیز کا نظام ختم کرو، جہیز کا نظام ختم کرو۔ اگر وقت رہے گا تو میں پڑھوں گا۔ ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نبی پاک نے فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، جہیز دیا، جہیز دیا۔ آج میں اس کے خلاف کچھ بات کروں گا ضرور۔ آپ کہیں گے نہیں وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ میرے امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ امام مالک نے حضور کے روضے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا، امام مالک نے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہی ایک ہستی ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ باقی کسی بھی کتاب میں لکھا ہو بات تو اس کے خلاف کی جا سکتی ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو۔ ماننے والوں کو ماننا ہوگا تو مانیں گے، نہیں ماننا ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ تو میں آخری میں یہ پڑھ دوں گا کہ حضور نے کوئی جائز نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ، حضور علیہ السلام نے کوئی جائز نہیں دیا تھا سیدہ فاطمہ کو۔ ہمارے تو پوری فہرست ہے، اور بہت سی کتابوں میں آ گئی، نقل در نقل، نقل در نقل آ گئی نا۔ تو ابھی میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا، اگر آپ سننا چاہیں گے تو، نہیں سننا چاہیں گے تو بات ختم ہوگی۔ اس لیے کہ سنیوں کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ حق سنتے ہیں، حق بولتے بھی ہیں، حق سمجھتے بھی ہیں، اور اگر میری بات اچھی لگے تو آپ قبول کرنا، ورنہ چھوڑ دینا، یہ چھوڑ دینا، چھوڑ کے چلے جانا۔ جیسے اور اسٹیج پہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کہا سبحان اللہ، مبارک ہو، نہیں آئی سمجھ میں۔ ہو سکتا آپ کو حق ہے، میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ ماننا ہو تو مانو، نہیں ماننا ہو تو نہیں مانو۔ یہ حق صرف رسول اللہ کا ہے کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے۔ ہمارا حق نہیں ہے یہ، ہم تو بندے ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ غلاموں کی بات مانو یا مت مانو، لیکن تھوڑا سا عقل کے ترازو پر رکھ کر دیکھنا کہ حضور نے سیدہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ لیکن بات ابھی آئے گی، تو اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے، یا تو وہ مردار کھائے، یا تو وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے، یا تو وہ مر جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ مردار کھانے کی بجائے، دوسروں کا شکار کھانے کی بجائے، وہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بجائے، وہ ہمت کر کے بہت اونچی چوٹی پر پہاڑ کی جاتا ہے اور اپنے آپ کو جا کر کے وہاں بٹھا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے پروں کو نوچتا ہے، نوچ نوچ کر سارے پر اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، پتھروں پر اپنے پیر کے ناخنوں کو مارتا ہے، ناخنوں کو توڑ دیتا ہے، پھر آخری میں اپنی چونچ بھی پتھروں پہ مار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ چونچ بھی توڑ دیتا ہے، پر بھی توڑ دیا، جو پر بھاری ہو گئے اس کو بھی توڑ دیا، جو ناخن مڑ گئے اس کو بھی توڑ دیا، جو چونچ مڑ گئے اس کو بھی توڑ دیا، اور اس کو توڑنے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ بے غیرتی کی روزی لینے کی بجائے وہ غیرت کے ساتھ مر جائے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن کسی کا مردار نہیں کھاؤں گا، کسی کا شکار نہیں کھاؤں گا۔ چونچ توڑ دی، پر توڑ دیے، ناخن توڑ دیے، لیکن قدرت تو رزاق کی مطلق ہے۔ ان حالات میں بھی اللہ اس کو کیسے پالتا ہے کہ اس کے پاس پرندے خود آ گرتے ہیں اور وہ کھاتا ہے چند دن تک، پھر 15 سے 20 دن میں اس کی نئی چونچ آ جاتی ہے، پھر اس کے نئے پر آ جاتے ہیں، پھر اس کے نئے ناخن آ جاتے ہیں، اور پھر وہ نئے سرے سے نیا جوان ہو کر کے پھر پرواز کرتا ہے۔ قدرت بتاتی ہے اوروں کے مقدر میں پڑو گے تو لوگوں کا جھوٹا کھاؤ گے، اور اگر خود غیرت اختیار کرو گے تو ہم نئی دنیا بھی عطا کریں گے، نیا زمانہ بھی عطا کریں گے، نئی پرواز بھی عطا کریں گے، نئی سوچ بھی عطا کریں گے، نیا ماحول بھی عطا کریں گے، نیا نشیمن بھی عطا کریں گے۔ یہ ایک پرندے کی غیرت ہے۔ آپ بھی کچھ غیرت مند ہیں۔ کچھ ایسی شادیاں ہو میں نے کچھ نہیں لینا، آپ ماں باپ ہے کہ آپ پہ زور کریں گے، ارے سب لیتے بیٹا تو بھی لے، کہا کہ وہ اور ہیں، میں اور ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ اگر کسی غریب کی فکر ہم سے دور ہو گئی جہیز نہ لینے کی وجہ سے، اللہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا۔ چلیں چل رہے ہیں اس طرف، رشتہ طے ہونے کی بات تھی۔ ہمارا معیار، اپنا معیار یہ ہو لڑکا نبی پاک کا سچا غلام ہو، بس ختم ہو گئی۔
جو محبوب کا غلام ہے پھر اس میں ساری خوبی موجود ہے۔ بلال حبشی کی خصوصیت کیا تھی؟ ایک ہی خصوصیت، وہ میرے نبی کے وفادار غلام تھے، تو فاروق اعظم جیسی ہستی بھی ان کو یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتی تھی۔ میرے آقا کے گھر سیدہ فاطمہ اب تھی، 3 بیٹیوں کی تو شادیاں ہو گئی تھی، اب سیدہ فاطمہ تھی، ابھی ان کی عمر 14 یا 15 سال تھی۔ صدیق اکبر کو خیال آیا حضور کی سب سے چہیتی بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔ آئے آقا، آپ کی شہزادی فاطمہ، آقا نے فرمایا ابو بکر اس معاملے میں میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ ہم طے کریں گے، اس لیے انتظار ہے ابو بکر۔ فاروق اعظم آئے، پھر وہی بات کہی گئی، انتظار ہے اللہ کے حکم کا۔ اب دونوں یاروں نے مل کے سوچا، ہمیں بھی منع کیا، عمر کو بھی منع کیا، کون ہو سکتا ہے وہ جس کو نبی اپنا داماد فاطمہ کے حوالے سے بنانا چاہتے ہیں؟ تو دونوں نے مشورہ کیا، یہ کام اور یہ نصیبہ اگر کسی کا بلند ہے تو اسی کو علی کہتے ہیں۔ دونوں مولا علی کو ڈھونڈنے لگے اور تلاش کرتے ہوئے گئے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اونٹوں کو چرا رہے تھے، چارہ دے رہے تھے۔ دونوں نے کہا علی حضور کی بیٹی کے ساتھ رشتہ مانگا۔ مولا علی نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، میرے جملے پہ توجہ کرنا، جہیز کی حقیقت ابھی سمجھ میں آئے گی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا میرے پاس کوئی گھر نہیں، میرا خود کا کوئی گھر نہیں، جب گھر نہیں ہے تو گھر میں برتن بھی نہیں، جب گھر نہیں ہے تو برتن نہیں ہے تو بستر بھی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہائے ہائے علی پاک کے زہد کو دیکھ، نہ گھر تھا نہ گھر کا کوئی سازو سامان تھا، کہا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا علی حضور کے گھر میں پرورش پاتے تھے، ان کے والد کے بیٹے بہت زیادہ تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہیں اور ان پر پرورش کا بوجھ ہے، تو ایک کام کرتے ہیں ان کی اولاد کو ہم اپنے حصے میں لے لیتے ہیں اور ان کی اولاد کی ہم پرورش کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے حصے میں کوئی آیا، کسی کے حصے میں کوئی آیا، لیکن مولا علی کو حضور کی گود میں بچپن ہی سے دے دیا گیا تھا، اس لیے علی پاک کی پرورش میرے نبی کے گھر میں ہوتی تھی۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا میرا تو کوئی خود کا بیان ہے نہیں، تو کہا کہ علی جاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح۔ اب مولا کائنات، بڑی روایتیں ہیں لیکن سب بیان نہیں کرتا، سب روایت نہیں پڑھتا، ایک اپنے ذوق کے مطابق پڑھتا ہوں۔ مولا علی وہاں سے وضو کر کے نکل کر حضور کے گھر آئے، آنے کے بعد سلام کیا، آ کر نظریں جھکا کے بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ اس کی حضور یوں ہی آ گیا۔ سرکار نے فرمایا یوں ہی کیسے آ گئے؟ کچھ تو کام ہوگا، قربان جائیں۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی، صدیق اکبر کو منع کر دیا گیا تھا، فاروق اعظم کو منع کر دیا گیا تھا، اور یہ بات تھی کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ سوچا اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو روک دیا گیا اور مجھے کیسے؟ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آقا نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ وہ تو کریم آقا ہے، اللہ اکبر۔ جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا، مجھے حاجت خبر کی ہے، جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے کسی کے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے تھے۔ آقا نے فرمایا علی کیوں آئے ہو؟ اس کی آقا آیا تو ہوں مراد لے کر، لیکن ہمت نہیں ہوتی جو کہہ سکا نہ لب سے، ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی۔ آقا نے مسکرا کے کہا علی کہتے ہیں آیا ہوں مراد لے کے، ہمت نہیں ہوتی۔ آقا نے مسکرا کے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور اٹھے اور اٹھ کر سیدہ فاطمہ نے کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو، توجہ کریں، حضور کا خاندان بے مثال خاندان، آقا کہتے ہیں اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کو تیرے ساتھ نکاح کے لیے چن لیا ہے، بیٹی تیری مرضی کیا ہے؟ وہ تو حیا کا مجسم، بابا کے سامنے ہاں یا نہ کرے،
آنکھوں میں آنسو آئے، ہلکی سی لبوں پہ تبسم آئی اور اشاروں میں اجازت ہوگی۔ یہاں ایک بات اور پتہ چلی، لڑکوں سے ہم 50 بار پوچھتے ہیں کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں ہے، میرے نبی نے بتایا بیٹی سے بھی پوچھ لیا کرو، اور بیٹی کو حق ہے وہ ہاں بھی کہہ سکتی اور نہ بھی کہہ سکتی۔ لوگ تو آستین چڑھاتے ہیں، تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے آگے جائے گی تو؟ رہنا اس نے ہے نا، رہنا اس نے۔ بیٹیوں کو حق دیا اسلام نے، وہ کسی بھی لڑکے کے متعلق اگر رشتہ آئے تو اپنے ماں باپ سے کہہ سکتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں گی یا نہیں کروں گی۔ رہنا اس کو ہے، اس کی پسند کا لحاظ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکی خود ڈھونڈنے نہیں نکلے گی، ڈھونڈیں گے ماں باپ، لیکن آخری فیصلہ بیٹی کرے گی۔ جس کے ساتھ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، جس کے ساتھ اللہ نے نکاح کرنے کا حکم دیا، پھر بھی حضور نے پوچھ کر کے بتایا کہ بیٹی سے پوچھ لینا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ ہائے ہائے کیا نکاح ہے، آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ بھی زمین پہ کر دیں۔ آسمانوں پہ اللہ نے کیا ہے، آسمانوں پہ نکاح کرنے والا اللہ اور زمین پہ نکاح کرنے والے رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے پوچھا اے جبریل، اللہ نے نکاح فرمایا، خطبہ کس نے پڑھا؟ کہا حضور خطبے کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، خطبے کے لیے آدم آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے میں علی جاؤ، علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ میں وہ کہنے چلا تھا نکاح کیسا تھا، اتنے مالدار باپ کی بیٹی کا نکاح۔ حضور کہتے علی جاؤ نکاح کی تیاری کرو۔ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ۔ فرمایا تیری زرہ ہے نا، وہ ایک زرہ اس کو بیچ دو، نکاح کی تیاری کرو، کپڑے خریدو، خوشبو خریدو اور کچھ خرمے خریدو اور پھر آ جاؤ۔ ہائے ہائے قربان، مولا علی اپنی زرہ بیچنے گئے۔ بتایا جا رہا ہے شادی کا خرچہ دولہے والوں پر ہے، دلہن والوں پر نہیں۔ حضور نے کہا زرہ بیچو۔ حضور کے یہاں سے یتیموں کو، غریبوں کو، سب کو دیا جاتا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام اٹھا کے نہیں دے سکتے تھے، لو اتنے پیسے لے جاؤ اور شادی کی تیاری کرو۔ تو ہر بندہ کہتا کہ دیکھو اب حضور نے اپنے داماد کو دیا نا، تو ہم میرا سسر کیوں نہیں دے گا؟ لیکن اس دن گویا حضور قانون دے رہے ہیں جاؤ زرہ بیچو، نہیں ہے نا پیسے، زرہ بیچو۔ لیکن انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ مولا علی چلے، زرہ کون خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ، ان کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت عثمان غنی ہے، بھائی علی کیا بات ہے؟ بھائی میرے نکاح کے لیے حضور راضی ہو گئے اور اب ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے، میرے نکاح ہے تو تیاری کرنی تھی، تو میں نے سوچا زرہ بیچ دوں، تو یہ زرہ تم خرید دو۔ تو پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ کہا تم قیمت لگاؤ۔ کہا نہیں آپ بولیں کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ مولا علی نے کہا 400 درہم دے دیں، اس میں کام ہو جائے۔ 400 درہم دے دیں، اس میں کام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے جس عثمان غنی کو رافضی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ علی کا دشمن تھا، پہلی بات تو علی پاک پورے مدینے میں کہیں بھی جا سکتے تھے، گئے عثمان غنی کے گھر اور بتایا کہ عثمان میرا دشمن نہیں ہے۔ ان کے دروازے پہ جا کر کے زرہ بیچنے کہتے 400 میں، اس لیے رافضیوں کے چکر میں مت آیا کرو۔ ہر بات رو کر کی جانے والی قابل قبول نہیں ہوتی۔ غدار ہے اہل بیت کے، روافض اہل بیت کے غدار ہیں، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ سے دشمنی کرتے، ان سے ہوشیار رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کہا ٹھیک 400 درہم میں خرید لی، کالی 400 میں خریدی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ زرہ رسول اللہ کی جو حضور نے تمہیں دی تھی، ٹھیک ہے یہ بات کہاں یہ حضور نے مجھے دی تھی ایک جنگ کے موقع پہ خوش ہو کے، داماد بناتے وقت نہیں، جنگ میں انعام کے طور پہ دی تھی جب دامادی کا فیصلہ بظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی گویا ایک مجاہد کو دی گئی تھی۔ تو یہ تو حضور نے زرہ پہنی ہے نا، اس زرہ کو آپ نے میرے ہاتھوں بیچنے کا فیصلہ کیا، اس پر خوش ہو کر میں 400 درہم اور بڑھا کر پیش کرتا ہوں۔ 400 آپ نے قیمت لگائی، 400 میری طرف سے 800 ہو گئے۔ اور علی شادی کے موقع پہ تحفہ دینا دولہا کو سنت ہے،
شادی کے موقع پہ دولہے کو تحفہ دینا سنت ہے، تو یہ زرا بھی بطور تحفہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے عثمان غنی۔ اب ذرا دیکھو، رشتہ لگانے کے لیے کوشش کرنے والے ابو بکر و عمر ہیں، اور شادی کے انتظام میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ عثمان غنی کا پیسہ ہے۔ خلفائے راشدین کے بغیر تو نکاح کی تقریب بھی مکمل نہیں ہو رہی۔ رشتے کی کوشش شیخین نے کی، پیسے مہر میں کس کے لگے؟ عثمان غنی۔ لیکن کس شان کے ساتھ؟ احسان بھی نہ ہو۔ احسان اگر یوں کہہ دیتے نہیں میں خرچہ اٹھا لیتا ہوں تو زندگی بھر لوگ کہتے ہیں نا احسان کیا، لیکن انداز دیکھیں، طریقہ دیکھیں دینے کا۔ آپ نے لگایا، میں نے خرید لیا۔ آپ نے زرا کے لیے مجھے منتخب کیا، اس پر 400، پھر نکاح کے موقع پہ تحفہ وہ زرا لے جائیں۔ اب مولائے کائنات آئے، مولائے کائنات تشریف لائے، سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں باراتی کون کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا اتنے اچھے باراتی کسی کے نکاح میں نہیں۔ باراتی کون ہے؟ ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ذر غفاری، یہ سب باراتی ہے۔ بلال حبشی باراتی ہے، اور محفل سجی، حضور نے خطبہ پڑھا، قاضی نکاح قربان حضور ہیں، خطبہ پڑھا۔ اللہ اس نکاح کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ہائے ہائے کیسی شادی تھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ کیسی شادی تھی، اللہ اکبر، یہ شادی میرے مولا کی شادی، میرے مولا مشکل کشا نکاح پڑھا، اور یہ حضور علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ مہر اتنا رکھا، آج کے بھاؤ کے حساب سے، آج کل کے لحاظ سے میں نے اندازہ کیا تھا تو 150 تولہ چاندی، 150 تولہ چاندی مہر مقرر ہوا۔ سیدہ نے کہا، آقا سب کی بیٹیوں کا مہر پیسوں میں اور سونے چاندی میں طے ہوتا ہے، اگر آپ کی بیٹی کا مہر بھی پیسے اور سونے چاندی میں طے ہوگا، فرق کیا ہوگا؟ میرا مہر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، میرا مہر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ حضور نے کہا، بیٹی تم کہو کیا ہونا چاہیے؟ کہا، حضور میرے مہر میں آپ کی امت کی بخشش ہونی چاہیے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے کہ جب علی و فاطمہ کا نکاح ہوا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ درختوں کو، جنت کے درختوں کو ہلاؤ، اور جتنے پتے ٹوٹ کر کے زمین پہ گرے ان کی تعداد کے برابر جو ہے میرے نبی کی امت جنت میں بے حساب داخل کی جائے۔ تو اللہ اکبر، جبریل نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، جو فاطمہ کا آسمانوں پر مہر ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے جتنے محبین ہیں ان کی تعداد کے برابر جنت کے درختوں سے پتے گرائے گئے، اور ہر درخت کے پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور آج ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بات سمیٹتے ہیں، پوری بات نہیں ہوگی لیکن ادھوری بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو عنوان لے کے چلا تھا اسی پہ مختصر میں، یعنی آدھی بات پہ ختم۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، اس لیے کہ میرے آقاؤں کا ذکر چھڑ گیا تو پھر عنوان اپنی جگہ رہ گیا، لیکن وہ رہ جائے وہیں رہ جائے، لیکن ہم اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، مبارکبادیاں دی جانے لگی، خرمے تقسیم ہونے لگے۔ اب مولا علی کا خود کا مکان بظاہر اس وقت تک نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ تمہارے کئی مکانات ہیں، ان میں سے ایک مکان کرائے پر کچھ اجرت لے کر علی کو دے دو۔ اس وقت نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اور مولا علی کے لیے
ایک صاحب کے مکان کا انتظام، بظاہر کہہ رہا ہوں، باقی سب تو نبی کا ہے اور کس کا کیا ہے، لیکن حضور بتا رہے ہیں کہ انتظام ہو گیا گھر کا۔ اب گھر میں برتن نہیں تھے، گھر میں بستر نہیں تھا، ضرورت کی چیزیں نہیں تھی، تو مغالطہ ہوا کہاں؟ حضور نے بستر بھی دیا، حضور نے چکی بھی دی، حضور نے برتن بھی دیے، لیکن ایک بات صرف سمجھنے کی اتنی ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو قبول کرنا، نہیں لگے تو یہیں چھوڑ دینا، اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے فتویٰ نہیں لگانا، اس لیے کہ فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، حقیر سی کوشش ہے میری اپنی، کہ ہم اپنی قوم کو تھوڑا سا بتائیں کہ حقائق کیا ہے۔ دیکھیے کسی بھی بات کو کتاب سے دیکھنے کا سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اگر حدیث پاک میں آ جاتا تو مجھے ماننے میں کوئی حرج نہ تھا، لیکن جب حدیث میں نہیں آیا تو اب میں اس کو یہ انداز سے دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں، سمجھ میں آئے تو بات قبول کرنا ورنہ چھوڑنا۔ چونکہ مولا علی حضور کے صرف داماد ہی نہیں تھے بلکہ وہ حضور کے بھائی بھی تھے، ایک صرف بھائی نہیں تھے بلکہ ان کی پرورش حضور نے کی تھی، تو اگر بالفرض بفرض محال اگر سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مولا علی کا نکاح ہوتا تو بستر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ چکی کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ برتن کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ کیونکہ پرورش حضور کر رہے تھے تو شادی کے بعد کے لوازمات کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ حضور نے کرنا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ سامان سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا جو ہم نے جہیز کے کھاتے میں لکھ دیا، وہ سامان حضور نے مولا علی کو دیا، وہ سامان حضور نے مولا علی کو دیا، اور بحیثیت داماد نہیں دیا، بحیثیت داماد نہیں دیا، بلکہ حضور ان کی پرورش کرتے تھے، ضرورت کا خیال کرتے تھے، ان کی وہ بطور بھائی دیا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں فاطمہ الزہرا کو دیا تو اب حدیث کی طرف آ جائیں۔ علماء سے توجہ چاہتا ہوں، سبق سنانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ابھی ان کتابوں کو آپ نظر میں نہ لائیں جس میں لکھا ہے، اب آپ حدیث کی طرف آئیں۔ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد ام المومنین نے ایک کھجور اس عورت کو دیا۔ آپ بھی توجہ، ایک عورت کے ہاتھ میں کھجور دی، ایک کھجور، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، اس نے دونوں بچیوں کو برابر برابر کھجور کر کے تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا، وہ چلی گئی۔ پھر میرے آقا تشریف لائے، اس واقعے سے ام المومنین اتنی متاثر ہوئی کہ ام المومنین نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، میں نے اس کو ایک کھجور دیا، اس نے وہ خود نہیں کھایا، برابر برابر دونوں کو تقسیم کر کے دے دیا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، عائشہ اگر وہ ایک کھجور کے برابر ٹکڑے نہیں کرتی بلکہ کم زیادہ کرتی، توجہ کریں، برابر برابر نہیں کرتی، کم زیادہ کرتی، تو قیامت کے دن اس تقسیم کے بارے میں اللہ اس سے پوچھتا کہ اس نے ناانصافی کیوں کی، دونوں کو برابر برابر کھجور کیوں نہیں دیا، آدھی کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، جبکہ دونوں بچیوں کے ساتھ انصاف کرنا اس کے لیے فرض تھا۔ آپ مجھے بتائیں، اماں عائشہ صدیقہ نے اس کو بطور بھی کھجور دی ہے، اس میں بھی حضور فرماتے انصاف کرنا اس پر واجب ہے، اس لیے کہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، اگر کھجور برابر نہ توڑتی، کم زیادہ توڑتی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، دوسرے کی دی ہوئی کھجور میں آقا فرماتے ہیں اولاد کے ساتھ اتنا انصاف کرنا واجب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نے سیدہ زینب کو بھی جہیز دیا، حضور نے ام کلثوم کو بھی جہیز دیا، حضور نے رقیہ کو بھی جہیز دیا، اس کی فہرست کہاں ہے؟ جب اس کی فہرست نہیں ہے تو صرف سیدہ فاطمہ تو حضور کی بیٹی نہیں تھی، یہ تینوں بھی حضور کی شہزادیاں تھی، تو حضور علیہ السلام نے صرف ایک ہی کو کیوں دیا، تینوں کو کیوں نہیں دیا؟ جب کھجور کی تقسیم میں انصاف فرض ہے، انصاف لازم ہے، حضور دوسرے کو کھجور کی تقسیم میں انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی تحقیق ہو تو مجھے بتا دے کہ حضور نے ان کو بھی جہیز دیا تھا، اور اگر ان کو نہیں دیا صرف سیدہ فاطمہ کو دیا تھا تو آپ اپنے نبی کے بارے میں کیا لوگوں کو کہنے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو نہیں، مولا علی کو بحیثیت بھائی وہ سامان دیا تھا، اور سیدہ فاطمہ کو کیا دیا تھا؟ اب سنو، نبی کی لاڈلی اور آخری بیٹی کی رخصتی ہے، حضور کے گھر سے بیٹی نکل کر جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں بھی جاتی ہے،
حضور کی بیٹی بھی گھر بابا کا گھر چھوڑ کر جا رہی. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے سر پر ایک پرانی چادر جس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کر روتے ہوئے فرمایا، فاطمہ اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے بہت سارے ساز و سامان کا وہ انتظام تحفے طائف کا کر سکتی تھی، لیکن میری بیٹی آج تیرے بابا کو بدر کے یتیموں کا، آج تیرے بابا کو بدر کے یتیموں کا حق دینا ابھی باقی ہے، اس لیے تیرے سر پر میں پیون والی چادر ڈال کر کے تجھے رخصت کر رہا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش اس دن سیدہ فاطمہ کی چادر میں 17 پیون لگے ہوئے تھے اور نبی کی بیٹی پرانی چادر 17 پیوندوں والی چادر اوڑھ کر اپنے بابا کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر جا رہی تھی. جس شادی کے بعد اماموں کی پیدائش ہونی تھی، جس شادی کے بعد ولیوں کی پیدائش ہونی تھی، جس شادی کے بعد اقطاب کی پیدائش ہونی تھی، جس شادی کے بعد بڑی بڑی ہستیوں کی پیدائش ہونی تھی، اس شادی میں نبی نے اپنی بیٹی کو اس شان سے رخصت کیا کہ پیوندوں والی چادر اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال کر کندھوں کو پکڑا اور فرمایا، بیٹی دنیا کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے. یہ کہہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بی بی زہرا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور خود جناب فضہ کو یا ام ایمن کو ساتھ لے کر سیدہ فاطمہ کو مولائے کائنات کے گھر حضور خود پہنچاتے. یہ شادی تھی اور جب سیدہ فاطمہ گھر پہنچ گئی تو میرے آقا نے دعا کی، اللہ ان سے صالح نسل کو جاری و ساری فرما، اور پھر بہت ساری نصیحت فرمائی اور حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس شادی میں ڈھول کہاں ہے؟ اس شادی میں میوزک کہاں ہے؟ اس شادی میں ہول اپاڑ جو ہم کرتے ہیں وہ معاذ اللہ کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہم بدعتوں میں ڈوب گئے. کہاں وہ شادی اتنے بڑے، اگر میں کہتا ہوں نبی پاک کی بیٹی کی شادی اس شان سے ہوئی، بولو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سادگی سے ہوئی؟ واللہ اگر میرے نبی چاہتے ہیرے اور جواہرات کی برسات ہوتی، میرے نبی چاہتے پیروں کے اندر گلاب بچھا دیے جاتے اور دنیا کے نہیں جنت کے گلاب آ جاتے، ایسے عطریات آتے جس خوشبو کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سادگی کے ساتھ شادی اس لیے ہو رہی ہے، اگر کسی غریب کی بیٹی پرانی چادر اوڑھ کر کے گھر سے نکلے گی تو لوگ اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے. میرے نبی نے ہماری غربت پر، میرے نبی نے ہماری غریبی پر اپنی سنت کی چادر ڈال دی ہے اور بتا دیا ہے، اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو، دولت نہ ہو، تو سود سے حرام پیسے لے کر اپنی ناک بچانے کے لیے حرام کام مت کرنا، بلکہ سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا. تو یاد رکھو، جو غریبوں کی بیٹیاں یا کوئی بیٹی اوروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا. اور یاد رکھنا، عمرہ کرنے والوں، حج پہ حج کرنے والوں، مسجد اور مدرسے بنانے والوں، 1-1 کروڑ کے مسجدوں کے مینار بنانے والوں، لمبی لمبی داڑیاں رکھنے والوں، اگر آج تم نے ان رسموں کو ختم نہیں کیا شادیوں سے، صرف اپنے غرور کے لیے، اپنی انا کے لیے، برادری میں اپنی ناک بچانے کے لیے اگر تم بدعات کو فروغ دیتے رہے، ہاں تمہاری شادیوں میں نچنیاں ناچتے رہی، تمہاری شادیوں میں ڈی جے بجتے رہے، تمہاری شادیوں میں حرام کام ہوتے رہے، رت جگہوں کی راتوں میں تمہارے گھر کے شادیوں میں شراب پی کر کے اگر لڑکے ناچتے رہے، تمہارے گھر کی شادیوں میں اگر تاش کے پتے کھیلے جاتے رہے، تمہارے گھر کی شادیوں میں اگر جوا کھیلا جاتا رہے، مجھے بتاؤ، جوا کے آلات، جوا کی چیزیں اگر ہاتھ میں لے لیا جائے، ہاتھ میں، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جوے کے آلات ہاتھ میں لیے، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، سور کے خون میں اس کا ہاتھ رنگا ہوا ہوگا. جوا کھیلنے والوں، جوا کھیلنے سے
پہلے قیامت کا تصور کر لو، کتنا پانی میں آگ لگاؤ گے، کتنا غرور اور گھمنڈ کرو گے، اللہ کے غضب کو کتنا چیلنج کرو گے۔ آخر موت ہے، موت، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، کتنا بھی کچھ کر لو، ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور قبر میں منو مٹی کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ جب قدرت کے فرشتے عذاب دیں گے اس وقت کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرا اللہ جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے نشے میں چور ہو کر شادیوں میں اللہ کو ناراض نہ کرو۔ جہاں شراب پی جائے گی وہاں لعنت برسے گی، توجہ کرنا، جہاں شراب پی جائے گی وہاں لعنت برسے گی، جہاں ناچ ہوگا وہاں لعنت برسے گی، جہاں ڈی جے اور گانے بجیں گے وہاں لعنت برسے گی، جہاں جوا کھیلا جائے گا وہاں لعنت برسے گی۔ مجھے بتاؤ جس شادی میں اتنی لعنتیں برسے گی اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، اس شادی میں خوشیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب لعنت برس رہی ہے، تم نے اللہ رسول کو شادیوں میں ناراض کیا تو تمہارے گھر میں خوشیاں کیسے آئے گی، تمہاری شادیوں میں برکتیں کیسے آئے گی؟ اس لیے دنیا کچھ کہے، بعض لوگوں نے تو مجھ سے کہا یار آپ لوگ اتنے شدت سے گانے باجے کو منع کرتے ہیں تو شادی اور میت میں فرق ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، مسلمان کی شادی اور میت میں بالکل فرق ہوتا ہے، اور فرق یہ ہوتا ہے کہ میت میں گھر سے کوئی فرد نکل کر چلا جاتا ہے، یہ میت کا فرق ہے، اور شادیوں میں کوئی بڑھ جاتا ہے۔ ہاں آپ کہیں گے دلہن جاتی وہ بھی تو کم ہو جاتی، میں کہا وہ کم نہیں ہوتی، ایک بیٹی جا رہی ہے نا، اس کے بعد کئی نواسے اور نواسیاں آئیں گے، یہ بڑھ رہے ہیں۔ شادی میں بڑھوتی ہے، خانہ آبادی ہے، یہ کہیں پہ پوتے اور پوتیاں بڑھیں گے، کہیں پہ نواسے اور نواسیاں بڑھیں گے، تو یہاں کمی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میت میں رونا دھونا ہوتا ہے، شادیوں میں غم پر رونا نہیں ہوتا۔ شادیوں میں اگر آنسو بھی نکلتے تو خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، خوشی کرو جیسے کرنے کا حق ہے، کوئی جلسہ کر دو، علماء کو بلاؤ، میلاد پڑھ دو، نعتیں پڑھ دو، یہ سب کرو۔ یہ ناچ گانا کیا ہے؟ اور جوا تو بالکل نہیں ہے، شراب تو بالکل۔ میں کہتا ہوں شادی گھر والوں کو چاہیے ان خرافات سے ان کو بھگاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اگر جوا کھیلنا ہے تو ہمارے یہاں نہیں آنا، شراب پینے تو ہماری شادی میں، حرام کام کرنے کے لیے مت بھگاؤ ایسے لوگوں کو، کسی کی رعایت مت کرو حرام کے معاملے میں۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس شادی میں جوا کھیلا جائے آپ طے کر لے کہ میں نے وہاں نہیں جانا۔ جس شادی میں شراب احتجاج کرو نہ جاؤ، اس لیے کہ مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول مت لو۔ ہمیں کسی مخلوق سے جنت نہیں لینا، جنت تو ہمیں اللہ سے لینا اور اس کی عطا سے، اس کے محبوب سے لینا، اپنے جیسے انسان سے جنت نہیں لینا ہے۔ اس لیے حرام پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اگر اپنے بیٹوں کا مستقبل، اپنی بیٹیوں کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتے ہو، نعتوں کی محفل رکھو، بیانات کی محفل رکھو، خوشی کے اظہار کے بہت سارے طریقے وہ کرو، حرام کام مت کرو۔ اور جوا تو اللہ اکبر وہ جوا ہے، ہار جاؤ تو کنگال ہو جاؤ اور جیت جاؤ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ایک پیسہ بھی اگر بچا ہوا ہے تو اللہ کی لعنت برستی رہے گی اس پر جس نے جوئے میں پیسہ جیتا تھا۔ جب تک بدن پہ کپڑا ہے، کپڑا اس کے بدن پہ، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس کے وہ جوئے کے پیسے کی کوئی اینٹ مکان میں لگ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک وہ مکان قائم رہے گا اس پر لعنت برساتا رہے گا۔ اس لیے لوگوں اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو اور سنت کے سانچے میں ڈھل جاؤ اور شریعت کے مطابق نکاح کرو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نکاح سے پہلے اس طرح ڈرو، پاک دامن رہو، نکاح کے کرتے وقت اس طرح رہو، خرافات مت کرو جو میں نے کہہ دیا، اور نکاح کے بعد کر دو نا بات مکمل، آخری بات کر کے، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ اچھا